مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور اس کی گہری حضوری اور اس کی شکر گزاری سے بھرا ہے کہ ہمارا خداوند اپنے وعدے کے مطابق ہمارے ساتھ ہے، اور اس کی حضوری، اس کی معموری کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، دعا گوں کہ خداوند آپ کو کلام کے وسیلہ سے بہت برکت بخشے، ہمیشہ اپنے ساتھ چلنے کا، قائم رہنے کا فضل بخشے۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو برائے مہربانی پورا دیکھا کریں اور اس کو سبسکرائب، لائک اور شیئر بھی کیا کریں، تاکہ جو ہے یہ ویڈیوز اوروں تک بھی پہنچے اور لوگ اس کو سن کر خدا کے کلام کے وسیلہ سے برکت پا سکیں۔ میرے عزیزو، آج جو خدا کے کلام میں سے جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جس سے خداوند یسوع مسیح شفا نہ دے سکتے ہوں یا نہ دے سکتا ہو۔ یعنی دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح وہ آسمان زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے، اور ہر بیماری پر وہ اختیار رکھتا ہے اور ہر بیماری سے شفا بخش سکتا ہے۔ اس لیے دنیا میں چاہے کسی بھی قسم کی بیماریاں ہیں، بڑی ہیں، چھوٹی ہیں، کیسی بھی ہیں، خداوند یسوع مسیح ان تمام بیماریوں سے شفا دے سکتا ہے، کیونکہ وہ یہوہ یری، وہ قادر ہے اور اس کے پاس اختیار ہے۔ اور میرا دل خداوند یسوع مسیح کے اس اختیار کے لیے، کیونکہ وہ شفا کا منبع ہے، اور بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ آج حوالہ جات کی روشنی میں ہم اس بات کو سیکھیں گے اور اس کو اپنی زندگی میں لیں گے۔ اور پھر سب سے پہلے بیماری اگر زندگی میں آ جاتی ہے تو سب سے پہلے یسوع کے پاس آنے کی، اس سے باقاعدہ طور پر التجا، درخواست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب ہم یسوع کے پاس آتے، اپنی بیماری کو، اپنی پریشانیوں کو لے کر، وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، وہ کیسی بھی کیوں نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح ان سے ہمیں شفا دے سکتا ہے۔ جیسا کہ متی کی انجیل اور اس کا 4 باب 23 آیت میں لکھا ہے، خدا کے کلام کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ پھر دہرایا جاتا ہوں، متی کی انجیل 4 باب 23 آیت میں لکھا ہے، اور یسوع تمام گلیل میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرتا رہا۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح روئے زمین کے اوپر تھے، متی رسول اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ وہ جب روئے زمین کے اوپر تھے تو کیا ہے کہ تمام گلیل میں پھرتا رہا، عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا، اور لوگوں کی ہر طرح کی، یعنی کسی بھی قسم کی کوئی بھی بیماری تھی اس سے اور ہر طرح کی کمزوری سے انہیں کیا ہے، ان کو دور کرتا رہا۔ کمزوریوں کو، بیماریوں کو نہ صرف تعلیم دیتا رہا، بلکہ کیا ہے، بیماریوں اور کمزوریوں سے وہ انہیں کیا ہے، شفا دیتا رہا، ان سے دور کرتا رہا۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کامل انسان، کامل خدا ہے، اور اس کے پاس ہر بیماری سے وہ شفا کا منبع، وہ ہر قسم کی بیماری سے شفا دے سکتا ہے۔ اور جب ہم اس کو لوکا کی انجیل اور اس کے 6 باب کی 17ویں، 18ویں اور 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے،
اور وہ ان کے ساتھ اتر کر ہموار جگہ پر کھڑا ہوا، اور اس کے شاگردوں کی بڑی جماعت، لوگوں کی بڑی بھیڑ وہاں تھی، جو سارے یہودا اور یروشلم اور سور اور صدا کے بحری کنارے سے اس کی سننے اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھیں۔ اب یہ شاگردوں کی بڑی جماعت جو یسوع مسیح کے پیروکار تھے، 12 رسولوں کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ لوگوں کی بڑی بھیڑ، اور یہ بھیڑ کہاں سے تھی؟ یہودا، یروشلم، سور اور صدا کے کنارے سے اس کی سننے، اور پھر کس مقصد کے لیے؟ اور اپنی بیماریوں سے شفا پانے کے لیے اس کے پاس آئی تھیں۔ اور لکھا ہے، اور جو ناپاک روحوں سے دکھ پاتے وہ اچھے کیے گئے، اور سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ قوت اس سے نکلتی اور سب کو شفا بخشتی تھی۔ میرا دل لوکا رسول کے لیے بھی شکر گزاری سے بھرا ہے، جس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ ایک بڑی بھیڑ مختلف علاقہ جات سے، یعنی بہت زیادہ لوگ اس کے پاس آتے تھے تاکہ اپنی بیماریوں سے، جو طرح طرح کی بیماریاں تھیں، ان سے شفا پائیں۔ بدرو گرفتہ جو بدروؤں سے دکھ پاتے تھے، ان کو وہ اچھے کیے جائیں۔ بلکہ نہ صرف یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ سب لوگ اسے، یعنی تمام بھیڑ کی بھیڑ، سب لوگ اسے چھونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ اس میں سے قوت نکلتی تھی جو سب کو، یعنی A to Z، one to all، سب کے سب کو کیا ہے؟ شفا بخشتی تھی۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں بہنوں، ضرورت ہے آج بھی کہ جب ہم ایمان کے ساتھ یسوع کے پاس آتے اور ہم اس سے دعا کرتے ہیں، تو میرے عزیز بھائیوں بہنوں، خداوند یسوع ہمیں کیا ہے؟ آج بھی شفا دیتا ہے، کیونکہ وہ تمام بیماریوں سے شفا دینے میں قادر ہے اور دے سکتا ہے۔ جیسے متی کی انجیل اور اس کے 14 باب کی 36ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ اس کی منت کرنے لگے کہ اس کی پوشاک کا کنارہ ہی چھو لیں، اور جتنوں نے چھوا وہ اچھے ہو گئے۔ یعنی کیا ہے کہ ان منت کرنے لگے کہ ہمیں صرف اپنی پوشاک کا کنارہ، یعنی اپنے کپڑوں کو ہی چھو لینے دے۔ تو پھر کیا ہوا کہ جتنوں نے اسے کیا ہے؟ چھوا، وہ سب ایمان سے کیا ہے؟ اچھے ہو گئے۔ میرے عزیزو، میرا دل خداوند یسوع کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے۔ بائبل مقدس جو سچائی کی کتاب ہے، بائبل مقدس جو سچائی بیان کرتی ہے، اور ان ساری عظیم سچائیوں کے لیے، یسوع مسیح کے اس بڑی قدرت کے لیے جو بائبل مقدس اس کو واضح کرتی، ظاہر کرتی ہے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ متی کی انجیل 15ویں باب کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور ایک بڑی بھیڑ لنگڑوں، اندھوں، گونگوں، ٹنڈوں اور بہت سے اور بیماروں کو اپنے ساتھ لے کر اس کے پاس آئی، اور ان کو اس کے پاؤں میں ڈال دیا، اور اس نے انہیں اچھا کر دیا۔ میرے عزیزو، دیکھیں کس قدر اس دور کے لیے اور ان لوگوں کے لیے بھی میرا دل شکر گزاری سے بڑا ہے۔ سب سے بڑھ کر یسوع مسیح کے لیے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کے بیمار، یہاں پر کچھ وضاحت کی گئی ہے، لنگڑوں کے تعلق سے، اندھوں کے تعلق سے، گونگوں کے تعلق سے، ٹنڈوں کے تعلق سے،
اور بہت سارے بیمار لوگوں کے تعلق سے بتایا گیا ہے کہ ان کے عزیز و قارب، ان کے گھر کے لوگ ان کو لاتے اور یسوع کے پاؤں میں ڈال دیتے، اور پھر کیا ہے، وہ انہیں اچھا کر دیتا۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے پیاری یسوع کے لیے کہ وہ آج بھی تمام بیماریوں سے شفا دینے میں کیا ہے، قادر ہے۔ اس لیے بائبل یہ وضاحت کرتی کہ وہ ہر قسم کی کوئی بھی ایسی بیماری نہیں ہے، جو ٹاپک آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جس سے خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ شفا نہ دے سکتا ہو، بلکہ ہر قسم کی بیماری سے وہ شفا دینے میں قادر ہے۔ بلکہ متی کی انجیل اس کے 19ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ایک بڑی بھیڑ اس کے پیچھے ہو لی اور اس نے انہیں وہاں کیا ہے، اچھا کیا۔ ایک بڑی بھیڑ کی بات ہے، کسی چند لوگوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ہم جو حوالہ جات پڑھ رہے ہیں اس میں بھیڑوں کا ذکر ہے۔ بھیڑ بہت بڑی بڑی، یعنی بہت زیادہ لوگ، بڑی بڑی بھیڑیں ہیں کہ جو سینکڑوں میں، ہزاروں، لاکھوں میں تھے، یسوع کے پاس آتے تھے اور ان کو چھوتے تھے، ان کو جو ہے وہ ان کو اچھا کر دیتا، ان کو شفا دے دیتا تھا۔ لیکن میرے عزیزو، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب جب کہ روئے زمین پر یسوع نہیں ہے، وہ آسمان پر ہے، تو کیا مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ میرا دل اس کے کلام کے لیے، اس کے وعدوں کے لیے شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یعقوب رسول اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ یعقوب کا خط اس کا 5 باب اس کی 14 اور 15 آیت میں لکھا ہے، اگر تم میں کوئی بیمار ہو تو کلیسیا کے بزرگوں کو بلائے اور وہ خداوند کے نام سے، اس وقت روئے زمین پر یسوع تھے، اب اس کے نام سے، بلکہ پوری آیت کو، جن دونوں آیتوں کو پڑھے دیتا ہوں، خداوند کے نام سے اس کو تیل مل کر اس کے لیے کیا ہے، دعا کریں، اور جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی اس کے باعث بیمار بچ جائے گا اور خداوند اسے اٹھا کھڑا کرے گا، اور اگر اس نے گناہ کیے ہوں تو ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، نہ صرف یسوع مسیح روئے زمین کے اوپر رہ کر، بلکہ اب یسوع کے نام میں یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ کلیسیا جو اس کا بدن ہے، کلیسیا جو اس کی دلہن ہے، کلیسیا جو اس کے نام سے لوگ کہلاتے، بلائے گئے، الگ کیے لوگ ہیں، جب ان لوگوں میں سے جو بزرگ ہیں کلیسیا کے، جیسے پاسبان ہیں، ایلڈر صاحبان ہیں، مبشر ہیں خداوند کے، جو بزرگ ہیں کلیسیا کے اندر، ان کو لکھا ہے کہ کیا ہے، وہ بلائیں، جو بیمار لوگ ہیں ان کو بلائیں، اور پھر وہ کیا کریں کہ خداوند یسوع کے نام سے وہ اس کو تیل مل کر اس کے لیے کیا کرے، دعا کریں، اور جو ایمان کے ساتھ دعا ہوگی، یعنی دعا جو ایمان کے ساتھ ہوگی، خداوند نہ صرف اس کو شفا دے گا، وہ بیماری سے بچ جائے گا، بلکہ اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہوں ان کی بھی معافی ہو جائے گی۔ میرے عزیزو، کس قدر خداوند اپنا اختیار اپنے لوگوں کو، اپنے خادم دین کو، جو روح اور سچائی سے اس کے ساتھ چلتے ہیں، وہ ان کو دیتا ہے۔ اس لیے آج مجھے اور آپ کو، بلکہ کلیسیا بنی نوع انسان کو، جو لوگ اس کلام کو سنتے ہیں، ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے، ان کو اس بات کو زندگی میں لینا چاہیے کہ خداوند یسوع مسیح ہر قسم کی بیماری سے کیا ہے، شفا بخش سکتا ہے۔ پہلے وہ جب روئے زمین پر تھے، آج سے 2,000 سال پہلے، لوگ اس کے پاس آتے تھے، وہ سب کو اچھا کر دیتا، کسی بھی قسم کی بیماری ہوتی تھی ان کو شفا دیتا تھا، اور آج اس کے نام کے اندر جب اس کے لوگ، اس کے پیروکار، اس کے خادم اس کے نام سے بیمار کو تیل مل کر اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور بائبل بتاتی، یعقوب رسول اس کو یوں کہتا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی، یعنی جو دعا ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کے نام سے کی جائے گی، خداوند اسے کیا ہے، شفا دے گا۔ نہ صرف شفا دے گا، وہ بیمار بچ بھی جائے گا،
बल्कि उसने अगर कोई गुनाह किए हों उनकी भी माफ़ी हो जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, आए, यस्सु ही वो नाम है जिसके वसीला से निजात मिलती है। यस्सु ही वो नाम है, यस्सु ही वो खुदा का इकलौता बेटा है जिसके नाम के वसीला से बीमारियां भाग जाती हैं, बदरूएं थरथराती कांपती भाग जाती हैं, बीमारियों से शिफा मिलती है। आज जरूर है कि हम ईमान से उसके पास आने वाले हों, हम ईमान से उसके हुजूर दुआ करने वाले हों। और मैं सोचता हूं कि दुआ करने वालों को खुदावंद जरूर शिफा देता है, जो उससे दिन रात फरियाद करते हैं। आज लोग डॉक्टरों के पास, आज लोग सियाने जादूगरों के पास, आज लोग न जाने मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपना वक्त, अपना रुपया पैसा जाया करते, बल्कि ईमान से भी हट जाते हैं। और फिर क्या है, कलाम में लिखा कि गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या है, बढ़ जाता है, और फिर कई तरह की मुश्किलात का वो शिकार हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस जो खुदा का जिंदा कलाम, जो सच्चाई है, वो हमें सिखाती है हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं, हमें यीशु के पास आने की। उसके नाम में कुदरत है, उसके नाम में शिफा है, और जहां पर उसका नाम लिया जाता, ना सिर्फ बीमार शिफा पाते बल्कि बदरू गिरफ्तार आजाद हो जाते, और गुनाहगारों के गुनाह भी क्या है, माफ हो जाते हैं। और ये सब कुछ दुआ के वसीला से है। मेरे अज़ीज़ों, जहां दुनिया की कोई चीज नहीं पहुंच सकती, वहां पर दुआ पहुंचती है। दुआ जो है वो उस दुआ के वसीला से बड़े बड़े काम रूनुमा होते हैं। इसलिए आए, अपनी जिंदगी को दुआया जिंदगी बनाएं, अपने बीमारों को हम खुदावंद यीशु के पास लाने वाले हों, हम ईमान से उसके पास आकर अपनी शिफा को रिसीव करने वाले हों, ताकि हम शिफा पाएं, ताकि कोई भी शख्स बीमार ना रहे। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, ईमान रखने की और ईमान के साथ शिफा को रिसीव करने की क्या है, जरूरत है। सो आज खुदा के कलाम के वसीला से आप सबको खुदावंद बरकत दे, इस पर अमल करने का फजल दे, और अपनी जिंदगी पर, अपनी बीमारियों पर सोच विचार करने का और यस्सु के पास आने का हर एक को खुदावंद फजल बख्शे। अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं, हम दुआ मांगे। आसमानी बाप, तेरा कलाम जो सच्चाई है, तेरा कलाम जो जिंदगी है, तेरा कलाम जो हमें बनाता संवारता, तेरा कलाम जो हमें जीने की राह बताता है, आज तेरे कलाम में से हमने सीखा है, बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि दुनिया में ऐसी कोई बीमारी नहीं जिससे खुदावंद यीशु जी आप शिफा ना देख सकते हो, बल्कि आप हर एक बीमारी से शिफा देने में कादर हैं, दे सकते हैं। हमारा दिल आपके इस बड़े फजल के लिए, इस बड़ी कुदरत के लिए, शिफा की इस बड़ी नेमत के लिए, शिफा की इस बड़ी कुदरत के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं। फजल दे कि सुनने वालों पर ईमान की मजबूती आए, और वो तेरे पास आए, अपने बीमारों को लाने वाले हों, और हर किस्म की बीमारी से शिफा पाकर तेरे नाम को जलाल दें। मेरा दिल तेरे कलाम के लिए, कलाम की सच्चाइयों के लिए शुक्रगुजारी से भरा है। मैं दुआ करता हूँ आज के कलाम पर अपने लोगों को अमल करने का और उसे अपनी जिंदगी में लेने का भारी फजल दे। और खुदा, सुनने वालों में जितने लोग बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, मुश्किल ज़दा हैं, बे औलाद हैं, खुदा बेरोजगार हैं, उनकी तमाम मुश्किलात तेरे नाम से जाती रहें, और उनके ईमान को बढ़ा, ताकि वो ईमान से अपनी ब्लेसिंग को, अपनी शिफा को रिसीव कर सकें, हासिल कर सकें, और तेरा यीशु नाम उनकी जिंदगी में जलाल पाए। बड़ी बरकत दे और कसरत के साथ दे। दुआ फरियाद को सुन और कबूल फरमा, सुनने वालों को बरकत दे। तेरा शुक्र हो, यीशु मसीह के जलाली नाम से ये दुआ मांगते सौंपा लेते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबको बरकत दे और इस कलाम पर अमल करने का भारी फजल बख्शे। बहुत शुक्रिया।